سے ہو جائے گا، بالکل وہ پیمانہ ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم کس حد تک اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ کو کیا کہا؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، اور اگر جھوٹ ختم ہو جائے گا نہ برائیاں نہیں پھیلیں گی، کیونکہ جڑ ختم ہوگی تو پودا تو خود ہی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے پاس بہت سارے گناہ ہیں، لیکن میں اکٹھے سارے کیسے چھوڑ دوں؟ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں میں جس پر عمل کروں، جس میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک ایک چیز پر عمل کر کے بھی بہت ساری نیکیاں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، کہ ایک چیز بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کر کے میں اپنی زندگی کو سنوار سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ اور وہ شخص چلا گیا، اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام بتایا، ایک ہی چیز ہے نا، اس کو تو میں کر ہی لوں گا۔ جب واپس گیا، رات کو یاد آیا چوری تھی، زنا تھا، ڈاکہ زنی، ہر برائی موجود تھی اندر۔ سوچا کہ اگر تو میں جا کے میں نے چوری کے لیے نکلنے لگا، سوچا چوری کے لیے نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، پوچھیں گے چوری کی کوئی برائی، میں نے کہوں گا نہیں تو جھوٹ بن جائے گا، تو اگر سچ بولوں گا تو چوری کی حد جاری ہوگی، تو میں اس سے بھی رک گیا۔ پھر زنا کا معاملہ ہے، اس میں بھی ایسے جتنی برائیاں تھیں، جس برائی کو سوچا میں نے، یہ جو اس کی زندگی میں تھی، اور اس نے کہا کہ اگر میں جا کے اللہ کے نبی کو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں، یہ تو میں نے وعدہ کیا سچ بولنا ہے، تو اگر میں اپنی ساری وہ چیز بتاؤں گا اس کی مجھے سزا ملے گی، چونکہ میری غلطی ہے، غلطی کی سزا تو ملے گی۔ تو اس لیے ایک برائی کو چھوڑنے سے اس کی زندگی کی ساری برائیاں اس سے نکل گئیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، اگر ہم بھی یہ سوچ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی چھوٹا بڑا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم انسان کبھی کبھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نا، سچ سے گریز کرتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو کیا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی کے پاس ایک دفعہ ایک شخص ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جذبات میں بہہ جائے اور اس کے مطلب اس کے لیے کنٹرول نہ رہے، اسے غلطی ہو جائے۔ اسی طرح چوری کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے بھوک نے کسی اتنا ستایا اس سے یہ غلطی بھی ہو جائے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز پوچھی، آپ نے ہر ایک پہ کہا کہ ہو سکتا ہے، ایک مومن ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب پوچھا کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگائیے گا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لقب تھا؟ صادق اور امین۔ صادق ہمیشہ سچ بولنے والے، یہ میری نبی کی سنت ہے۔ امین امانت رکھنے والے، بات امانت ہو، کوئی چیز امانت ہو یا جو بھی چیز ہو، ہر انداز سے اس کا خیال رکھنے والے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے کتنا خوش ہیں، کہ ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ تو نہیں ہو رہے، کیا ہم اپنی دولت کا گھمنڈ کر کے اپنے ہمسائے کو تو تکلیف میں نہیں پہنچا رہے، کیا ہم اتنا اچھا کھاتے ہیں ہمارے ہمسائے پہ کھانے کے بھی ان کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک، اب اس کے کوئی بھی انداز کو اس کا اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ کہ یہ وہ سنتیں ہیں میری نبی کی جس پر اللہ کے نبی نے ہمیں چلنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے تمام مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، تمام انسانیت کے لیے، جو بھی ان کو، اب قرآن کس کے لیے؟ صرف ہمارا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا ہماری کتاب قرآن، ہمارا قرآن نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے کی کتاب ہے، آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بھیجی ہے، جو اس کو مان لیتا ہے اس کی کتاب ہی ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہو کر اس کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، دعویٰ جھوٹا ہے یہ ہماری کتاب ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے۔ ایمان تو تب ہے جب ہم اس پر عمل بھی کریں گے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، لیکن ہم اس سے الٹ سوچ کر بھی کر رہے ہیں، اپنی خوشی غمی کے واقعات دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں، ہم اس میں کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں سوچنا ہے میرے نبی کی محبت یہ ہے کہ میں عملی طور پر اپنے نبی کے ساتھ محبت کروں، اور سب سے زیادہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ جب دنیا میں آئے تو کیا تھا؟ اور بیٹی کو زندہ درگور مٹی میں درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ کو زمین میں رکھ کے دبا دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے آ کے بتایا، عورت کا مقام دیا ہمیں، ماں کی صورت میں جنت پاؤں کے نیچے رکھ دی، بہن کی صورت میں عزت دی، اور بیوی کی صورت میں بتایا، کیا فرمایا کہ تم
اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اور میں تم سب میں سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. اور بیوی کی گواہی کو انتہائی اہم گواہی قرار دیا گیا. بیٹی کی پرورش پر جو ہے جنت کی بشارت سنائی گئی اور ماں باپ کا درجہ بتایا اور ماں باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنے کو حج مقبول کا ثواب بتایا کہ جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ حج مقبول کا ثواب پاتا ہے، ایک ایسا حج جو کہ قبول ہو جائے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حقیقت میں تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. کیا ہم اپنے لیے نبی کی زندگی کو نمونہ لیتے ہیں؟ ہم سب نے اس کے اوپر سوچنا ہے. کیا ہم نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ لیتے ہیں کہ ہماری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم نے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی میں غلطی ہوئی اس سے توبہ کر لیں اور بقیہ زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کا اللہ سے وعدہ کر لیں اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام کے حقدار ہیں ہم نے سوچنا ہے کیا ہم نے وہ مقام ان کو دیا؟ اللہ نے تو کہا تھا کہ آپ کو نبی سے محبت اپنی جان سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی اجازت سے ان کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنے نبی کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا. اب جہاں اللہ کا نام ہے ساتھ نبی کا نام ہے. اللہ نے اپنی محبت نبی کی محبت کے ساتھ مشروط کر دی. اب ہماری اذان نامکمل اگر نبی کا نام نہیں آتا، ہماری نماز نامکمل جب تک اس میں درود نہیں آتا، ہمارا قرآن نامکمل جب تک ہم نبی کی سیرت کو نہیں سمجھتے. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی نبی کے واقعات ہی اللہ قرآن میں سنا رہا ہے. اور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ خود درود و سلام بھیج رہا ہے اور ہمیں بھی اسی کی تلقین کر رہا ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ہماری ناکامی اصل میں آج ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے. ہم دنیا میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ ہماری اپنی ذات ہے. تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں. تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں. اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو رہا تھا تو یہ کہکشاں ہمارے پاؤں کی دھول تھی. یعنی ہم دنیا کے بڑے بڑے کاموں کو فتح کر سکتے تھے، محکوم نہیں تھے، ہم حاکم تھے. جب ہم نے اس کو کھو دیا، نبی کے نقش پا کو کھو دیا، نبی کی سنتوں کو کھو دیا، اپنے گھروں سے اس نظام کو نکال دیا، تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا. آج ہم اس کیفیت میں پہنچ گئے. ہم دوبارہ وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ اس جگہ پہ آ سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار ایک ہی ہے کہ نبی کی محبت کے ساتھ، عملی محبت کے ساتھ ہمارے گھر عملی محبت کا مظہر بن جائیں، نظر آئے، ہمارے ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہو. اور یہ تبھی ہوگا، ہمارے بچے بھی تبھی سیکھیں گے. اپنے نبی کے اخلاق کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تاکہ ہماری زندگی کے آداب، ہم اپنی زندگیوں میں ہر آداب سے واقف ہو جائیں، تاکہ ہمیں آداب سے آگاہی حاصل ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے، اتارنے پہننے، بات کرنے، بات سننے تک کے آداب جو ہیں بیان فرمائے ہیں. لین دین کے معاملات بھی بڑی وضاحت سے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ہمیں آگاہ کیا. آخرت میں جزا و سزا کا اعلیٰ ترین تصور جو ہے اس سے ہمیں آشنا کیا.
اللہ کے نبی نے دلوں میں اللہ کا ڈر، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، جزا کی صورت میں نیکی کے اجر کا یقین دلایا، زندگی کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کی ذرا ذرا سی تفصیل ہم انسانوں کو آگاہ نہ کیا ہو۔ اور کب جب ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو تب ان چیزوں تک پہنچیں گے۔ علم کی روشنی موجود ہے، لیکن وہ روشنی تک پہنچنا تو ہمارا کام ہے، پھر ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل اسوہ حیات ہے، ایک مکمل نمونہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک مسلمان کے پاس بھی اخلاق کا ہتھیار ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا ہی بہت بڑا کام ہے۔ اسلام جتنا پھیلا اس میں سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا، اور یہی وجہ ہے کہ 23 سال کے عرصے میں لاکھوں صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس اونچے درجے پر فائز تھے کہ جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن میں بھی آپ کے اخلاق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم دیا ہے، کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ مومن کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کے بغیر سارے اعمال پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس بڑا علم بھی ہے، بڑا کچھ ہے، بڑا عہدہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اخلاق ہی نہیں ہے، بات کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، تو وہ اس کی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی نبی کی محبت کے ساتھ سچ بولنے کی عادت بنائیں، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں، کہ ہم دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کریں گے، ایسے انداز سے بات نہیں کریں گے کہ دوسروں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں، دوسروں کو نقصان پہنچائیں، دوسروں کو دکھ پہنچائیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب 2 عورتوں کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس میں کیا تھا کہ ایک عورت بہت نیک ہے، بڑی عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، نیکیاں بڑی کرنے والی ہے، لیکن کیا ہے کہ بد اخلاق ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اور دوسروں گالی گلوچ، اس کی زبان پاک نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ عبادات بہت ہیں، تہجد گزار ہے، نماز ہے، عبادت ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری عورت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ بہت عبادت گزار نہیں ہے، فرضی عبادات کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے۔ اس اخلاق کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے پہلی عورت کو، جو بڑی عبادت گزار تھی، دوزخی، اور جو دوسری جس کے پاس واجبی سی عبادات تھیں لیکن اخلاق بہت اچھا تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک تھا اس کا، تو اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اس جگہ پہ سوچئے کہ اخلاق کا کتنا بڑا درجہ ہے، اور اخلاق ایک ایسی دکان ہے، جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر ہی سمجھ آتی ہے وہ کوئلے کی ہے کہ سونے کی ہے۔ دیکھیں ہم جب بولتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہمارے اندر کیا ہے، ایک شکل دیکھ کے جب بولیں گے تو پھر ہی اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ پھر اسی لیے کہا گیا کہ ایک ایسی دکان ہے کہ جب کھلتی ہے تو سمجھ آتی ہے، زبان کھلتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اندر کوئلہ ہے کہ سونا ہے۔ ہمیں اندر اپنے سونا بنانا ہے، اپنے آپ کو نبی کی محبت میں اپنے آپ کو رنگنا ہے۔ اس لیے اخلاق کی جو ہے ترغیب دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، ساتھ عملی محبت بھی کرنی ہے۔ درود و سلام بھیجنا یہ ہم زبان کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں عمل کے ساتھ بھی کرنی ہے، عمل کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور میں کچھ فضیلت اور آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اور درود پاک پڑھنا درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ہمارے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا کیا خیال ہے کہ میں کتنا اور درود پڑھوں، آپ پر کتنا درود پڑھوں، یعنی کہ ہر چیز پوچھتے تھے صحابہ. یہ اللہ کے نبی نے جب بتایا درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، انہوں نے کہا میں درود پڑھتا ہوں، اب مجھے کیا کہتے ہیں کہ میں کتنا پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو. پھر صحابہ نے عرض کیا، کہتے کہ میں نے کہا چوتھا حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو، فإن زدت فهو خیر، اگر جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس کو اور زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کہا اللہ کے نبی آدھا حصہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ کہتے پھر میں نے کہا 2/3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ جتنا تم چاہو لیکن اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. دیکھیں کوئی اس مقدار کو بڑھایا جاتا رہا. پھر صحابہ کہتے میں نے کہا کہ اگر میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنا بڑا انعام بتایا گیا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے نجات دے دے گا، کہ اگر آپ اپنا درود کو ہی اپنا معمول بنا لیتے ہیں پڑھنے کا. روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہے، سب سے زیادہ جو آپ پر درود بھیجتا ہے. اس لیے بڑا آسان عمل ہے. چلتے پھرتے، کھانا بناتے، اپنے کام پر جاتے، جاب پر جاتے، کچھ بھی کرتے، وہ درود پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے. وہ وضو قرآن کو اٹھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے کچھ جگہوں پہ ان کی شرائط رکھی. یہاں اب ہر حالت میں زبان پاک ہے، آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا جائے، لیکن عملی محبت میں بھی اترنا ہے ہمیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا. یہاں تو ہمیں دوڑ لگا دینی چاہیے. سابقوا فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. یہ وہ جگہ ہے. دنیا میں شیطان نے مال کے پیچھے دوڑا دیا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن اصل میں یہ جگہ ہے کہ ہم درود پاک میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ اگر میری فلاں بہن اتنا پڑھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتی. پچھلے دنوں بلکہ ہم نے اپنی کلاسز جو تھا اس کا مقابلہ کروایا تھا کہ بچے اور بڑے سب مل کے درود پڑھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے ہم میں سے کون جیتتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بچوں کو اس کی عادت بنائیں، کم از کم ایک تسبیح کی عادت ضرور بنا دیں، کہ عادت بن جائے کہ ایک تسبیح دن کی میری لازمن ہوگی. یہ لگاتار، اور بے شک تھوڑا ہو لیکن لگاتار عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایسا نہ ہو کبھی تو ہم اتنا زیادہ پڑھیں اور کبھی کبھار ہم بالکل ہی بھول جائیں، ایسا نہ ہو. اس لیے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے. دعا سے پہلے درود پڑھنا، اس کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، اور کہ وہ دعا اللہ کے یہاں ڈائریکٹ پیش کی جاتی ہے جب آپ اس کے شروع میں درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے. اور مسجد سے نکلتے اور اس میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھنا، دعا کے ساتھ درود پڑھنا مسنون ہے. جمعہ کے روز درود پاک پڑھنا جو ہے بہت فضیلت کا باعث ہے. اس میں بھی ہے کہ لہٰذا تم اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ قبر میں آپ کا جسد مبارک تو بسیدہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی تک ہمارا درود پہنچتا ہے. صبح و شام جو ہے درود کی اپنی عادت بنا لیجئے. جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود بھیجتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی. کتنی بڑا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے نبی کی شفاعت ملے گی.
اس لیے صبح و شام کے اذکار کے اندر درود کو اس کا حصہ بنا لیجئے، اپنی شام کے اذکار کا حصہ بنا لیجئے، صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ اس کو لازماً پڑھیں، اور اس کے بغیر بھی اپنے چلتے پھرتے محبت کے ساتھ، کبھی کبھی ہوتا ہے تیز نہیں، دل کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ درود شریف کو پڑھا جائے۔ درود شریف کے بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو بار بار اللہ کے نبی کو یاد کرتے ہیں، ان کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، جب درود پڑھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی توفیق بھی پھر ملتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے حدیث شریف بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان درج ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، تو درود پڑھنے والا چونکہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی بیٹھ جاتی ہے، تو اس محبت رسول کی وجہ سے انشاءاللہ قبر اور حشر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے درود پڑھنے کا۔ درود شریف پڑھنے والا چونکہ محبت رسول کی بدولت اللہ اپنے نبی کی اطاعت بھی کرتا ہے، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اللہ کریم کا یہ عطا فرماتا ہے، اطاعت کا انعام اللہ یہ دیتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا اجر ہے درود شریف پڑھنے کا۔ اور درود شریف قرآن کریم میں ہے کہ اطاعت رسول کریم اللہ پاک کا محبوب بناتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب تم لوگوں کو بتا دو، فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، وہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ ہم اللہ سے دوستی چاہتے ہیں، تمہیں اللہ کے نبی سے دوستی کرنی ہے۔ دوستی میں تبھی ہوتی ہے جب دل کا لگاؤ ہو، جب تک دل کسی کی طرف رجحان نہ ہو دوستی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں دیکھ لیں، جس کے ساتھ ہماری عادات ملیں، جس کے ساتھ ہمارے خیالات ملیں تو تبھی دوستی ہوتی ہے۔ ہم جب اپنی عادات کو، اپنے خیالات کو، اپنی چیزوں کو نبی کی طرح بنا لیں گے تب دوستی ہوگی، اللہ سے بھی، اس کے نبی سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی پر درود بھی بھیجیں اور ان کی زندگی پر کو اپنائیں بھی، اس پر عمل بھی کریں، اور جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، خطائیں ہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔